بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ خاص طور پر بڑھاپے میں توبہ اور ذکر کی برکت سے گناہ معاف ہونے کی امید بہت بڑھ جاتی ہے۔ آئیے اس بابرکت موضوع پر غور کریں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بوڑھوں کے لیے کس طرح رحمت کے خزانے کھل سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، تصور کیجئے کہ بڑھاپے کی کمزوری میں ایک بوڑھا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا، دل خوف سے کانپتا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف ایک آیت مبارکہ 7 بار پڑھنے کا بتایا اور فرمایا کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 7 حجوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آج اسی رحمت بھری آیت اور اس کی برکت کا راز آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ دل تھام کر کے سنیے گا۔ ناظرین کرام، جو بزرگ افراد حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے، وہ گھر میں رہ کر قرآن مجید کی ایک خاص آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کیا کریں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس عمل سے حج کے بڑے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے گناہوں کی معافی کی بشارت ملتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بزرگ حضرات حج پر نہیں جا سکے، وہ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ روایات کے مطابق بار بار حج کے ثواب سے مشابہت رکھتا ہے اور اللہ کی مغفرت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جنت کی بشارت مل سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس آیت کو پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، بلکہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حد بندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اس نورانی جہان میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر گویا مسجد میں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو اس قدر شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی۔ ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائی جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا جس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھ کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب اس خشخاش کے دانے کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جہان آباد تھا جہاں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجموعہ تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے۔ علماء اعلان کر رہے تھے کہ عنقریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے جو زمین کو زندگی اور آسمان کو سلامتی دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے علماء سے کہا کہ اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمام علماء فوراً اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی اور ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک جملہ نکلا، مرحبا یا حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپ کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسی ہزاروں صندوق ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہان ہیں اور ہر جہان میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا جس کے در و دیوار پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کی ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا، اور جب ذکر کر رہے تھے یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ اس کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اگر یہ سب میری امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لے تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹائیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آزادی دیا، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے اپنے بندوں میں چن لیا، اور کہا کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم مادر میں نطفہ تھا، ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی۔ جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا ماحول بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شباب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول، جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا، جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئی، بینائی کمزور ہوئی تو ارذل العمر میں داخل ہوا، اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے: جنون، جذام اور برس۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہے، اور وہ قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، کہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا، اور عنقریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرو: اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارذل العمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ارذل العمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، نہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ سونگنے کی، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھتی ہے،
اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارذل العمر وہ عمر ہے جب انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم اور کمزور ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، کوئی عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اکرمہ نے فرمایا کہ جو علم القرآن سے جڑا رہے، وابستہ رکھے، وہ کسی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں، اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹاتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ اے بندے مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی، صحت اور طاقت دی ہے تو اس رب کا شکر ادا کرو اور نیک اعمال کرو تاکہ بڑھاپے میں تیری آسانیاں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، 7 حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ ناظرین کرام، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف عظیم اجر کا باعث ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں نیک اعمال کرتے رہیں تو یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ زندگی کے آخری لمحات میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ اگر بوڑھے افراد قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہے تو یہ ان کے لیے نور علی نور ہے، قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ صبر کرنا، یہ پرہیزگاری اختیار کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بوڑھوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر اور دعا میں گزاریں۔ یہ نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بوڑھا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ اسے پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ترجمہ: اس کعبہ میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، مال و دولت ہو، اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت مبارکہ کو روزانہ پڑھنا بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العزت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے فضائل سے نوازے۔ وہ بوڑھا خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ آیت مبارکہ پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت مبارکہ تمام گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو شخص اس بابرکت آیات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دے گا اور اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت مبارکہ 7 بار پڑھ لے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ 7 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا کریں گے۔ جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا۔
माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस आयत मुबारका की कितनी ताकत और बरकत है। जो शख्स इन बाबरकत कलिमात को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाह माफ कर देगा और उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। हमें चाहिए नाज़रीन किराम कि रोजाना ज्यादा से ज्यादा इन कलिमात को पढ़ा करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम पिछले अगले गुनाह माफ कर दे और हमारे रिस्क में बरकत और रहमतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि दुआ के आखिर में आमीन जरूर कहिए। हफ्ते भर की बरकत की चाबी होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान करीम की तिलावत कसरत के साथ करने वाला बनाए, कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करने वाला बनाए, नेक आमाल करने वाला बनाए, अर्ज़लुल उम्र से हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए और बुढ़ापे को नेकियों से भर दे। आमीन। नाज़रीन किराम, आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अहबाब को शेयर करें ताकि वो इससे फायदा उठाएं, सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दबाएं। कमेंट बॉक्स में मेरी इस्लाह के लिए कुछ जरूर लिखें। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।